المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا. ربنا زدنا علما. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا زدنا علما. آج ہم مخلوق کے ساتھ حسن سلوک پر بات کریں گے انشاءاللہ. مخلوق کے ساتھ حسن سلوک آج ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. اللہ کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالی کے ساتھ حسن سلوک تین نقاط پر مشتمل ہے. ایک، اللہ رب العالمین کے اخبار کی تصدیق، اور دوسرا اللہ رب العالمین کے احکام کی تنفیذ، اور تیسرا اللہ رب العالمین کے اقدار پر صبر کرنا. وہ کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن سلوک ان تین نقاط میں آتا ہے. یعنی اللہ رب العالمین کی اخبار جو ہیں، جو خبریں ہیں اللہ رب العالمین کی، ان خبروں کی تصدیق، اور اللہ رب العالمین کے جو اوامر اور نواہی ہیں ان کی تطبیق، اور اللہ رب العالمین نے بندے پر جو لکھا ہے اس کی تصدیق. اللہ رب العالمین نے بندے پر جو لکھا ہے اس پر صبر. آج ہم پڑھیں گے حسن الخلق مع الخلق. کائنات کے ساتھ حسن اخلاق.
کائنات کے ساتھ حسن اخلاق. کائنات کے ساتھ حسن اخلاق جو ہے بعض علماء اس کی تعریف کرتے ہیں کف الاذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. تین نقاط میں کائنات کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق ظاہر ہوتا ہے. تین چیزیں اگر آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تو گویا کہ آپ اخلاق حسنہ کے مالک ہیں. مخلوق کے ساتھ، اللہ کے ساتھ تین چیزیں اور مخلوق کے ساتھ تین چیزیں. اللہ رب العالمین کے ساتھ خبروں کی تصدیق اور اوامر اور نواہی کی تطبیق اور اقدار اللہ پہ صبر اور رضا. مخلوق کے ساتھ حسن سلوک بھی بعض علماء کہتے ہیں تین چیزوں میں محصور ہے. اگر آپ نے تین چیزیں مخلوق کے ساتھ کی تو آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا. ایک ہے کف الاذى. کف الاذى، اذى کے معنی ہوتا ہے تکلیف، کف کے معنی ہوتا ہے روکنا، تکلیف کو روکنا. یعنی اگر آپ نے مخلوقات سے اپنی تکلیف کو روکا، چاہے جس بھی ناحیے میں ہو، چاہے جس بھی اعتبار سے ہو، آپ نے روکا تکلیف کو تو آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا. اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے بذل الندى، سخاوت کو خرچ کرنا. سخاوت جس بھی طرح کی ہو اس کو آپ نے خرچ کیا، چاہے اخلاق کے ذریعے، چاہے مال کے ذریعے، چاہے عزت کے ذریعے. جیسے بھی آپ نے خرچ کیا تو آپ نے گویا کہ حسن اخلاق کا ثبوت دیا. اور تیسری چیز جو ہے ندا کے معنی سخاوت اور بذل کے معنی خرچ کرنا. تیسری چیز جو ہے وہ ہے طلاقۃ الوجہ. طلاقۃ الوجہ یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں ہسمکھ چہرہ، کھلا چہرہ. یعنی لوگوں کے ساتھ آپ نے ہسمکھ کے بات کی، ہنس کر جو ہے بات کی ان کے ساتھ. تو یہ تین چیزیں جس شخص کے اندر پائی گئیں گویا کہ وہ حسن اخلاق کا مظہر ہے. یہ تعریف امام حسن بصری رحمہ اللہ سے مروی ہے. اس کے علاوہ بھی حسن اخلاق کی کئی تعریفیں کی گئی ہیں. مثال کے طور پر امام واسطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں هو الا يخاصم ولا يخاصم من شدت معرفته بالله تعالی. حسن اخلاق یہ ہے کہ آدمی نہ لڑے کسی سے، نہ اس کے ساتھ کوئی لڑے. اور سبب کیا ہو؟ سبب اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کی معرفت کی شدت ہو. یعنی اللہ رب العالمین کی معرفت اس کے اندر بدر عدم موجود ہو کہ وہ نہ تو کسی کے ساتھ لڑتا ہے اور نہ کوئی اس کے ساتھ لڑتا ہے. آدمی لڑتا تب ہے جب اس کو اپنے مفادات
کی راہ میں کوئی حائل ہوتا ہے، اور جب شخص اپنے نقصانات سے بچنا چاہتا ہے تو لڑنے پہ آتا ہے کہ اگر کوئی صحیح طریقے سے کوئی نرمی کے ساتھ نہیں مانتا تو پھر آدمی جو ہے لڑنے بھیڑنے پہ اتر آتا ہے. لیکن یہ شخص جو ہے یہ اللہ کی معرفت رکھتا ہے، یہ جانتا ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے. اگر مجھے کوئی فائدہ ملا تو یہ اللہ نے لکھا تھا، اور اگر مجھے کوئی نقصان ہوا تو یہ بھی اللہ نے لکھا تھا. اس لیے وہ کسی کے کندھے پر یہ نہیں ڈالتا کہ فلاں نے مجھے فائدہ پہنچایا یا فلاں نے مجھے نقصان دیا، کیونکہ اس کی معرفت اللہ رب العالمین کے ساتھ بہت زیادہ ہے. تو یہ ایک تعریف کی ہے امام واسطی رحمہ اللہ نے اخلاق حسنہ کی. تیسری تعریف کی گئی ہے هو التخلی من الرذائل والتحلی بالفضائل. هو التخلی من الرذائل، رذائل رذیل کی جمع، رذیل کے معنی ذلیل، گئی گزری حرکات، رذائل یعنی گئی گزری چیزوں سے خالی ہونا، اور فضائل کو اپنانا، ان چیزوں کو اپنانا جو فضیلت والی ہوں. کچھ لوگوں نے اخلاق حسنہ کی تعریف یہ کی ہے رذائل سے الگ ہونا اور فضائل کو اپنانا. اسی طرح سے اخلاق حسنہ لوگوں کے ساتھ اس کی تعریف یہ بھی کی گئی ہے هو بذل الجمیل وکف القبیح، کہ وہ اچھی چیز کو خرچ کرنا اور بری چیز سے رک جانا. امام سہل رحمت اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ اس نے اخلاق کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا ادناہ الاحتمال، سب سے کمتر درجہ جو ہے حسن اخلاق کا وہ برداشت کرنا ہے. اور اسی طرح سے فرمایا وَتَرْكُ الْمُكَافَاتِ وَالرَّحْمَةِ لِلظَّالِمِ، اور ظالم کے بنسبت بدلہ لینے کو چھوڑ دینا، یعنی ظالم سے بدلہ لینے کو چھوڑ دینا، اور ظالم پر نرمی، اور اس کے لیے استغفار، اس پر شفقت. اگر اس میں مزید آپ کو توضیح کی ضرورت ہے تو آپ مدارج السالکین ابن قیم کو دیکھیں. مدارج السالکین علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی جلیل القدر کتاب ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 294. اور اسی طرح سے ابو حامد الغزالی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الاحیاء، اس میں بھی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 53. اور اسی طرح سے الآداب الشرعیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 216 میں یہ تعریفات آپ کو ملیں گی. ہم ایک تعریف کو لیتے ہیں امام حسن بصری رحمہ اللہ نے جو تعریف کی ہے اس تعریف پہ ہم آتے ہیں. انہوں نے فرمایا پہلے کف الاذی، کف الاذی یعنی تکلیف کو روکنا، کہ انسان غیر کو تکلیف دینے سے رک جائے، چاہے یہ اذا، چاہے یہ ایذا، یہ تکلیف مال کے ذریعے سے ہو، یا اس کا تعلق نفس سے ہو، یا اس کا تعلق عزت سے ہو. تکلیف غیر کو دینے سے رک جانا، چاہے یہ تکلیف مال میں ہو، چاہے یہ تکلیف جان میں ہو، چاہے یہ تکلیف عزت میں ہو. اگر کوئی شخص دوسرے کو ایذا دینے سے رک گیا مال کے اندر، اور جان کو تکلیف پہنچانے سے رک گیا، یا اسی طرح سے عزت میں تکلیف پہنچانے سے رک گیا،
تو گویا کہ اس نے حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ اب جو شخص اپنے غیر سے تکلیف کو نہیں روکتا، ایذا کو نہیں روکتا، چاہے مال میں ہو یا جان میں ہو یا عزت میں ہو، تو ایسا شخص جو ہے وہ حسن اخلاق کا اس نے مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ یہ شخص بد اخلاق کہلائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا مسلمان کو ایذا دینے کی حرمت کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو ایذا، تکلیف دینے کی حرمت کا اعلان فرمایا، چاہے جس بھی قسم کی ایذا ہو۔ یہ عظیم ترین اجتماع میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، اور وہ سب سے عظیم ترین اجتماع جو تھا وہ حجۃ الوداع کا اجتماع تھا۔ حجۃ الوداع کے اجتماع میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام، کہ تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر حرام ہیں۔ کحرمت یومکم ھذا، جیسے آج کے دن کی حرمت ہے، فی شہرکم ھذا، اس مہینے میں، فی بلدکم ھذا، اس شہر کے اندر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 67 کتاب العلم، حدیث نمبر 1741 کتاب الحج، حدیث نمبر 4406 کتاب المغازی، اور یہ مسلم کے اندر بھی ہے، حدیث نمبر 2930 کتاب القیامہ۔ تو اس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کا خون، مسلمان کی عزت اور مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے۔ اور حرام کیسے ہے، کس طرح حرام ہے؟ اس طرح حرام ہے جیسے کہ آج کا دن، یعنی 10 ذی الحجہ، اور پھر اس مہینے میں، یعنی ذی الحجہ کے مہینے میں، ذی الحجہ کو اللہ تعالی نے ان مہینوں میں ذکر فرمایا جو حرمت کے مہینے قرار دیے گئے۔ قرآن کریم کے زبان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 متتالیات ورجب مضر الذي بین جمادی وشعبان، کہ 3 مہینے جو ہے یہ مسلسل ہیں، یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ تینوں مسلسل، یہ تینوں حرمت کے مہینے ہیں۔ اور پھر رجب جو شعبان اور جمادی الثانی کے درمیان ہے۔ تو ان 4 مہینوں کو حرمت کے مہینے کہا گیا۔ دوسرے مہینوں میں بھی مسلمان کی عزت حرام ہے، مسلمان کا مال حرام ہے، مسلمان کی عزت حرام ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں اس کی زیادہ تاکید ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسجد میں اکیلے نماز پڑھتا ہے تو اس کو 1 نماز کا ثواب ملے گا، اور اگر باجماعت پڑھتا ہے تو اس کو 25 یا 27 درجے ملیں گے زیادہ۔ اور جیسے کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسجد نبوی میں 1 نماز پڑھتا ہے تو اسے 1000 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور اگر کوئی شخص مسجد اقصی میں نماز پڑھتا ہے اسے 500 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور اگر کوئی شخص مسجد حرام میں 1 نماز پڑھتا ہے تو اسے 1,00,000 نمازوں کا اجر ملے گا۔ تو گو کہ نمازوں کی عظمت بڑھ جاتی ہے ان جگہوں پر۔ تو یہ جو مہینے ہیں ان مہینوں کے اندر حرمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ حرمت تو عام بھی ہے لیکن ان مہینوں میں زیادہ حرمت ہے۔ پھر بھی بلدکم ھذا، اس شہر میں یعنی مکہ میں، مکہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
حرمن آمینہ، حرمن آمینہ، یہ حرم ہے، یہ امن والا شہر ہے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس شہر مقدس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، جو شخص اس شہر کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر جو شخص ظلم کا ارادہ کرے، صرف ظلم کرے نہیں، صرف ظلم کا ارادہ کرے، تو نذقہ من عذاب علیم، ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اگر ایک شخص عدن میں ہے، یمن میں ہے، اور وہاں وہ ارادہ کرتا ہے کہ میں مکہ جا کر فلاں غلط کام کروں گا، اور پھر وہ نہیں جا سکا، وہ وہی ہے، تو اس کے فقط ارادہ کرنے سے اس کے نامہ اعمال میں ایک تو برائی لکھی جائے گی اور اس کو اس کی سزا ملے گی۔ ورنہ قانون یہ ہے کہ جب تک آدمی برائی نہیں کرتا ہے تب تک لکھی نہیں جاتی، اور برائی بھی اگر شخص کرتا ہے تو اس کو ایک برائی کے بدلے میں ایک جو ہے برائی ملتی ہے، یعنی اس کو برائی کے بدلے میں ایک سزا جو ہے ملے گی۔ اور اگر کوئی شخص نہیں کرتا، ارادہ کرتا ہے صرف، نہیں کرتا، تو اس کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں لکھا جاتا۔ لیکن مکہ اس سے مستثنا ہے۔ مکہ میں ایسا ہے کہ مکہ میں اگر کوئی برائی کا ارادہ ہی کرے صرف، تو اس کو ایک تو سزا ملے گی اور اس کے نامہ اعمال میں برائی لکھی جائے گی۔ جو شخص اس میں الحاد کا ارادہ کرے نذقہ من عذاب علیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے۔ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر اور دیگر کئی صحابہ جب اپنے غلاموں کو پٹائی کرنا چاہتے تو وہ حرم سے باہر نکالا کرتے، ان کو حرم سے باہر جا کے پٹائی کرتے تھے، کیونکہ یہ عظمت والا مہینہ ہے، کیونکہ یہ عظیم مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، عظمت والا شہر ہے۔ تو اس وجہ سے کیا ہوا، اس وجہ سے جو ہے اس کی حرمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ حرم کے بارے ہے لا یخترى خلاها ولا یوزن شجرها، کہ اس جو ہے حرم شریف کی جو ہے حرم شریف کے درختوں کو نہیں کاٹا جائے گا، اور نہ حرم شریف میں جو ہے اور کوئی جو ہے شکار کیا جائے گا، اور نہ وہاں پر اپنے باپ کے قاتل کو بھی وہاں کیا ہے، وہاں سزا دینا جائز نہیں ہے، اس سے قصاص لینا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ عظمت والا مہینہ ہے، عظمت والا شہر ہے، تو اس شہر مقدس کی فضیلت ہے۔ اب ایک جو ہے ذی الحجہ اور پھر 10 تاریخ اور پھر مکہ میں 3 حرمتیں جمع ہوئی، تو گویا کہ مسلمان کی عزت، مسلمان کا مال اور مسلمان کی جان دوسرے مسلمان پہ اسی طرح حرمت در حرمت در حرمت ہے، یعنی مسلمان کا خون مسلمان پہ حرام، مسلمان کی عزت مسلمان پہ حرام، مسلمان کی جان مسلمان پر حرام۔ تو یہ اعلان فرمایا نبی علیہ السلام نے اس عظیم دن میں۔ اب اگر کوئی شخص کسی شخص پر مال کے ذریعے تکلیف پہنچاتا ہے، ایذا پہنچاتا ہے، یا لوگوں کے ساتھ خیانت کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، یا لوگوں کو مارتا ہے، یا لوگوں کو کوئی جو ہے سزا دیتا ہے، یا لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلخوری کرتا ہے، تو ایسا کرنے والا شخص جو ہے وہ حسن اخلاق کا حامل نہیں کہلایا جا سکتا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حسن اخلاق کا جو ہے کارندہ ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ حسن اخلاق والا ہے، بلکہ ہم کہیں گے یہ بد اخلاق ہے، کیونکہ اس نے اپنی تکلیف کو لوگوں سے نہیں بچایا، اور اس طرح سے اس کا جو گناہ ہے وہ بڑھ جائے گا۔ اب اگر کوئی شخص والدین کے ساتھ برائی کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، والدین کی گستاخی کرتا ہے، والدین کے ساتھ برا معاملہ کرتا ہے، تو وہ جرم میں اس شخص سے بڑھ کر ہے جو دوسروں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، جو دوسروں کے ظلم کرتا ہے وہ اس سے بڑھ
کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو یہ ظلم کرنا یہ دور والے لوگوں کے ساتھ ظلم کرنے سے بڑھ کر ہے. اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، برائی کرتا ہے، غلط معاملہ کرتا ہے، تو یہ پڑوسی کے علاوہ دوسرے لوگوں کے بنسبت زیادہ جرم والا ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں. واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں. واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں. قالوا من، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ کون؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کا پڑوسی اس کے ظلم سے محفوظ نہ ہو، جس کا پڑوسی اس کے ظلم سے، اس کے مظالم سے، اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا. یہ حدیث امام بخاری نے روایت کی ہے، حدیث نمبر 6061 کتاب الادب، اور مسلم نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 73. تو یہ کف الاذى کے حوالے سے بات تھی. اس کے بعد دوسرا نقطہ ہے ہمارے پاس بذل الندى. ندا کے معنی جود و سخا، کرم اور سخاوت. معنی یہ ہے کہ آپ سخاوت کریں، آپ کرم کا معاملہ کریں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ سخاوت کرنا صرف یہ ہے کہ آدمی کیا ہے مال خرچ کرے، لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ سخاوت نفس کو خرچ کر کے بھی ہوتا ہے، اور کبھی سخاوت وہ عزت کو خرچ کر کے بھی ہوتا ہے، اور کبھی سخاوت وہ مال کو خرچ کر کے بھی ہوتا ہے، اور کبھی سخاوت وہ علم خرچ کرنے سے بھی ہوتا ہے. اور اس طرح سے اس کے بہت سے مجالات ہیں، یعنی سخاوت کے بہت سے مجالات ہیں. آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز دی ہے، چاہے مال ہو، عزت ہو، یا آپ کے پاس علم ہو، یا آپ کے پاس دولت ہو، جو بھی چیز آپ کو اللہ نے دی ہے آپ اس کو خرچ کرتے ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے یہ کیا ہے، یہ بذل الندى میں آتا ہے. جب ہم دیکھیں کہ کوئی شخص وہ لوگوں کے حالات، لوگوں کی ضروریات کو دھڑا دھڑ پورا کر رہا ہے، وہ ان کی مدد کر رہا ہے، وہ ان کے ایسے حالات میں توجہ دیتا ہے کہ جہاں وہ پہنچ ہی نہیں سکتے تھے، وہ علم پھیلاتا ہے لوگوں کے درمیان، وہ مال کو خرچ کرتا ہے لوگوں کے درمیان، تو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ حسن اخلاق کا پیکر ہے. ہم کہیں گے یہ اچھے اخلاق والا شخص ہے. ہم اس کو کہیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ با اخلاق شخص ہے، کیونکہ وہ کرم کو، وہ جود کو، وہ سخاوت کو خرچ کرتا ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، اللہ سے تم ڈرو جہاں بھی تم رہو. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اور برائی کے بعد تم اچھائی کرو. اگر تم سے کوئی بتقاضۂ بشر کوئی برائی سرزد ہو گئی تو تم اس کے بعد وہ نیکی کرو، کیونکہ یہ نیکی وہ اس برائی کو مٹا دے گی. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ تم اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. لوگوں کے ساتھ تم اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. لوگوں کے ساتھ تم اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. یہ حدیث امام ترمذی نے روایت کی ہے، حدیث 88 کتاب البر والصلہ. اور حدیث یہ کیا ہے، حسن ہے، صحیح ہے. امام احمد نے بھی یہ حدیث روایت کی ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 153 اور صفحہ نمبر 158، حدیث نمبر 236 میں بھی امام ترمذی، امام احمد نے اس حدیث کو لایا ہے، اور ابو ذر اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے، اور حدیث صحیح الجامع میں بھی ہے، حدیث نمبر 97. تو یہ یہ عظیم ترین حدیث ہے جس میں ہمیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو، تم جہاں بھی رہو. جیسے اللہ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم بھلائیاں تلاش کرو، تم جہاں بھی رہو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور حاضر کرے گا.
یا لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی انها ان تک مثقال حبۃ من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله، کہ بیٹے اگر ذرہ برابر بھی تمہاری نیکی ہے اور پھر تم جو ہے پہاڑوں میں ہو، چٹانوں میں ہو، آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں ہو، تو اللہ رب العالمین اس کو ضرور حاضر کرے گا۔ تو گویا کہ حسن اخلاق کا ایک مظہر جو ہے، حسن اخلاق جو ہے وہ کیا ہے یہاں پر، کہ ہم کیا کریں، ہم جو ہے ہر برائی کے بعد نیکی کریں اور پھر لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کے ساتھ پیش آئیں۔ لوگوں کی مخالفت کے تئیں، لیکن لوگ اگر آپ کے ساتھ ضد کر رہے ہیں، لوگ اگر آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، تو وہاں حسن اخلاق یہ ہے کہ جب آپ پہ ظلم کیا جائے، جب آپ کے ساتھ جو ہے کوئی غلط کام کیا جائے تو آپ معاف کریں گے، آپ درگزر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے درگزر کرنے والوں کی تعریف فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے بارے میں فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشی میں اور مصیبت میں خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، والکاظمین الغیظ، اور وہ غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے وہ معاف کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ رب العالمین اچھے لوگوں سے کیا کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 134۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، سورہ بقرہ آیت نمبر 237۔ فرمایا کہ اگر تم معاف کرو تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، سورۃ نور آیت نمبر 22۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، لوگوں کو چاہیے کہ وہ کیا ہے، معاف کرے اور درگزر کرے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، سورۃ شورى آیت نمبر 40۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص معاف کرے اور جو شخص کیا ہو وہ اصلاح اور اصلاح کرے تو اس کا اجر جو ہے وہ اللہ پر ہے۔ ہر شخص جو ہے لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے تو ضروری ہے کہ کیا کرے، ضروری ہے کہ لوگوں کی طرف سے اسے بد اخلاقی کا یا اس کے دوسری جو ہے کیا ہے اس کے ساتھ ظلم وغیرہ، یہ سارے مواقع بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی برائی، لوگوں کی بد اخلاقی کے مقابل میں ہمارا کردار کیا ہو، ہمارا کردار معاف کرنے کا ہو، ہمارا کردار جو ہے وہ درگزر کرنے کا ہو، اور ہمیں یقین ہو کہ جو ہے اللہ رب العالمین ہم سے درگزر کرے گا۔ اللہ رب العالمین کی اللہ رب العالمین ہمیں معاف کرے گا، اللہ رب العالمین ہم سے درگزر فرمائے گا، اللہ رب العالمین ہم سے درگزر فرمائے گا، اللہ رب العالمین ہمارے گناہ معاف فرمائیں گے۔ ہم لوگوں سے درگزر کریں گے، اللہ رب العالمین ہم سے درگزر فرمائے گا۔ جب ہم ایسا کردار اپنائیں گے کہ ہم کیا ہے ظالموں سے بھی درگزر کریں گے، جب ہم ہمارے ساتھ برائی کرنے والوں کے ساتھ بھی درگزر کا معاملہ کریں گے، عفو کا معاملہ کریں گے، تو اللہ رب العالمین کیا کریں گے، ہم سے درگزر کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ جو دشمنی ہے وہ کیا ہے، وہ دوستی میں بدل گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، برائی اور نیکی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع بالتي هي احسن، تم جو ہے دور کرو اچھے طریقے سے، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو وہ شخص کہ جس کے درمیان اور آپ کے درمیان دشمنی ہے تو وہ حمایتی دوست آپ کا بنے گا۔ سورۃ فصلت آیت نمبر 34۔
تو وہ کہ اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا اذا فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ، اذا جو ہے یہ فجائیہ ہے، یعنی اچانک جس شخص کے ساتھ میں کیا ہے درگزر کا معاملہ کروں گا تو وہ کیا ہے وہ ہمارا دوست بنے گا. پہلے دشمنی تھی، وہ دشمنی جو ہے وہ کیا ہے وہ دوستی میں بدل جائے گی. یہ اللہ رب العالمین نے اس پر انعام رکھا ہے. البتہ ایک بات یہ ضروری ہے کہ وقت ہر کسی کو نہیں ملتی، درگزر کرنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی، بلکہ یہ کسی کو ملتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، کہ یہ جو ہے یہ درجہ یہ کس کو ہے، یہ نہیں ملے گا مگر ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا. وَمَا يُلَقَّاهَا، اور یہ نہیں ملتا مگر کن کو، إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، مگر ان لوگوں کو جو بہت بڑے حصے دار ہیں. سورہ فصلت آیت نمبر 35. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ظلم کرنے والے سے درگزر کرنا مطلقاً قابل تعریف ہے اور معمور بھی ہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ درگزر کرنا وہاں پہ قابل تعریف ہے جب درگزر کرنا قابل تعریف ہو. اگر کسی کا حق لینا قابل تعریف ہے تو وہاں حق لینا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ برائی کا بدلہ برائی ہی کی طرح لو. فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ، جو شخص درگزر کرے اور اصلاح کرے فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر جو ہے وہ اللہ پر ہے. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ رب العالمین ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. تو گویا کہ عفو کو اللہ تعالیٰ نے اصلاح کے ساتھ ملایا، اور عفو جو ہے ممکن ہے کہ یہ اصلاح کے بغیر ہو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس نے آپ پر جرأت کر کے آپ سے زیادتی کی اور وہ شریر شخص ہے، وہ شرارت اور فساد سے معروف ہے، اگر آپ اس سے درگزر کریں گے تو وہ کیا ہے وہ اپنے شر اور فساد میں مزید آگے بڑھے گا. تو اس مقام پر افضل یہ ہے کہ آپ اس آدمی سے کیا کریں، اس آدمی سے بدلہ لیں، کیونکہ اس میں اصلاح ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاصلاح واجب والعفو مندوب، اصلاح کرنا واجب ہے اور عفو کرنا جو ہے مندوب ہے. اب جب معاف کرنے میں اصلاح کا ضیاع ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے مندوب کو واجب پر مقدم کیا، اور شریعت جو ہے یہ نہیں کہتی ہمیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت ہی عظیم اور سچی بات کی ہے یہاں پر. تو یہ جو ہے جس کو ہم کہیں گے کہ حسن اخلاق کے مظاہر میں سے دو مظاہر ہم نے ذکر کیے. اس میں ایک جو ہے باقی ہے وہ ہے طلاقۃ الوجہ. انشاءاللہ طلاقۃ الوجہ کے بارے میں اگلے درس میں بات ہوگی. آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک واتوب الیک.